اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج ہمارا 8واں پارہ جو ہے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور ہم کو جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ جو ذات والا صفات ہے اس کے حوالے سے تمام دلائل جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. تمام اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول سے، ہمارے کائنات سے جو ہم لوگوں مشاہدہ کر سکتے ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان لوگوں کے جوابات جو مشرکین اور کفار کی طرف سے یا تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جوابات دے رہے ہیں. اور جس طریقے سے وہ لوگ اس بارے میں کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جب بھیجا ہے آزمائش کے اصول پہ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم نے ایمان لے کر آنا ہے، ایمان بالغیب. لیکن اس غیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ پہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ان کو مان لینا ہے، بلکہ اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر اور تمام ان دلائل کو سننے کے بعد اپنے رب کو ہم نے ماننا ہے. اور اس کے ساتھ ہماری جو آیات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے. میں آپ کو سے پچھلا جو رکوع تھا میں اس کے بارے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ دلائل دیے تھے، اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں جو قسمیں تک کھا لیتے ہیں اور کافی سخت قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ اس بات پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی بات پر وہ یقین کر لیں کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اور ان کے اوپر واپس جو ہے ان کے دین کے اوپر پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بارے میں یہ جواب دیا کہ یہ لوگ جو ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور ہم جو ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ الٹ دیں گے جیسے وہ ان نشانیوں میں پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں جس میں وہ بہکے ہوئے ہیں یا اندھے ہو رہے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو آغاز تھا ان کے دلائل کا کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے یا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمان جو ہے وہ لے کر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جاہل لوگ جو ہیں جن کو اس بارے میں ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس اصول پہ آزمائش کے اصول پہ بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے یہ لوگ جو ہیں اپنے مختلف قسم کی ہیل حجت کے ساتھ دین کو خراب کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو دلائل مانگ رہے ہیں، ان دلائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات سے جو ہے وہ جواب دینا شروع کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اور اگر اننا ہم اننا ان کے بے شک ہم نزلنا ہم نازل کرتے یا اتارتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے وکلمہم اور ان سے وہ باتیں کرتے موتا مردے، یعنی کہ ہم فرشتوں کو اتار دیتے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ فرشتوں کو بنا دو، فرشتے جو ہیں وہ پیغمبر ان کے اللہ کا پیغام لے کر آتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں سے ہیں اور ہمارے جیسے ایک بشر ہیں، ہمارے درمیان میں رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے یہ کیسے جو ہے یہ اس بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اگر آسمان سے فرشتوں کو بھی نازل کر دیتے یا ان کے سامنے وکلہم کلام سے ہے، الموتا موت یعنی کہ مردے سے ہے کہ مردہ جو ہے وہ بھی کلام کرتا، وہ حشرنا اور ہم جمع کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر شے قبولن یعنی کہ ان کے سامنے ہم اس کو لے بھی آتے ما کانو تو وہ نہیں کانو تھے لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہتے اللہ، ولیکن اور لیکن اکثر ہم ان میں سے اکثر یجہلون اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، نادان ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو آغاز میں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اب انہی جاہلوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس طریقے سے ایمان جو ہے یہ لانے سے انکار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے رموز بتائے کہ تم جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تم کیا اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا خود بخود بن گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اس دنیا کا جب ہم نے آغاز کیا تو پانی سے آغاز کیا. جب یہ دنیا قائم ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے اس بارش نے برسنا شروع کیا ان گیسز کی مدد سے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ہریالی اور تمام جاندار کو جب پیدا کیا تو اس کو بھی پیدا کرنے والا جو تھا وہ رب الکائنات تھا. اور ہم ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی بتایا کہ ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب انسان کو کیچڑ والی دلدلی مٹی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور دوسرے مرحلے میں یہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا یہ پھر ماں کے پیٹ میں ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد سے انسانیت جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جب انسانیت کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل ایک ٹریننگ دے کے اور ان کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے بعد جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور اس کے لیے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی. جب ہم نے تمام فرشتوں کا مکالمہ پڑھا، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو جن جو کہ ایک شیطان جو تھا جو کہ ایک جن تھا، اس نے کس طریقے سے اپنے تکبر کی وجہ سے
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے یا شیطان کے جو ہتھیار ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہوگا وہ تکبر ہوگا، اور دوسرا ہتھیار جو ہوگا وہ انسان کی جبلت یعنی کہ جنس جو ہے اس کے ذریعے سے آئے گا، جس وجہ سے ہم نے واقع آدم میں دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت آدم اور اما حوا جو ہے وہ اپنے ان کے جسم سے ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کا جو ہے وہ رتبہ دیا کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں، یہ جو نادان لوگ ہیں، جو یہ کسی بھی طریقے سے ان کے سامنے ہم دلائل پہ دلائل بھی اگر لے آئیں، آسمان سے ہم کوئی فرشتوں کو بھی نازل کر دیتے یا مردے کھڑے ہو کر یہ بیان دینا شروع کر دیتے، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اور ان کو اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کذالک، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا ہے لکل نبی، ہر نبی کے لیے عدوً دشمن، شیاطین شیطان، یعنی کہ ہر نبی جتنے بھی آئے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جب آزمائش کے اصول پہ یہ دنیا بنائی گئی تو ان کے لیے دشمن، ان لوگوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، سب کے لیے کون دشمن بنایا؟ شیطان، آگے بتا دیا الانسی، جو شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں، والجن، اور جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دشمنی ازل سے کرتے آ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی ڈالتے ہیں بعضہم ان کے سے بعض الی بعض، یعنی کہ ان میں سے ان کی طرف سے بعض جو ہیں الی بعض کی طرف، زخرف القول، یہ جو ہے بات زخرف القول، کہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ملمہ کی ہوئی بات، یا اس کو ایسی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ غرورہ، کہ جو کہ غرور کے ساتھ ہوتی ہے، تکبر کے ساتھ ہوتی ہے، یا بہکانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہی جب انسان کی تخلیق کا اصول اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا اور حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت یہ تمام کے تمام چیزیں انسانیت کو سمجھا کر بھیجا کہ دیکھو یہ شیطان جو ہوگا یہ ازل تک تمہارا دشمن ہوگا، جس نے تم کو بہکانے کے لیے قسم کھائی ہے اللہ کے سامنے کہ میں دوزخ کو اپنے ساتھ ان لوگوں سے بھر دوں گا، کیونکہ آپ نے ان کو جو ہے وہ میرے پہ فضیلت دی ہے، جبکہ میں آگ سے بنا تھا اور میں جو تھا ان سے بہتر تھا، لیکن یہ مٹی سے بنی ہوئی تخلیق جو ہے ان کو آپ نے کہا کہ مجھے سجدہ کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کن کا؟ شیاطین کا، اور یہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بعض کو بعض کے ساتھ اپنی کچھ ایسے باتوں کے ساتھ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، ان کو مختلف جگہوں پر ان کو بہکا دیتے ہیں، اور ایسے ہیل حجت اور بہانے سامنے لے کر آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ راندے درگاہ یا پھر وہ گمراہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اس شیطان کی طرح ہی۔ ولو، اور اگر شاہ چاہتا رب کا، تمہارا رب، ماں نہیں فعلہ، فعل سے ہے، فعلہ پس وہ عمل، یعنی کہ وہ یہ فعل کرتے یا وہ یہ کرتے، فذرہم، تو پس فذرہم، ہمیں چھوڑ دیں، پس چھوڑ دیں انہیں، وما، اور جو یفترون، وہ جھوٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ بات بتائی کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ اس بات پہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پہ یہ دنیا بنائی ہے، اور اس آزمائش کے اصول پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی نبی اب تک آئے ہیں، یا تمام، ظاہری بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور آزماؤں گا، جان اور مال کے نقصان سے، آمدن کی کمی کے نقصان سے، بھوک سے، مختلف قسم کے حالات و واقعات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو آزماتے ہیں۔ ہم جس طریقے سے 29ویں پارے کی ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کا کارخانہ اس لیے پیدا کیا کہ میں تم کو آزماؤں، اور اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان شیاطین اور ان شیطانوں کے جو چیلے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ انسان کو مختلف قسم کے، یہاں پہ زخرف القول کا ورڈ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ استعمال کیا گیا، اور اس کے مطابق جو ہے کیا مطلب بنتا ہے کہ ایسی باتیں کہ جو بہکا دیتی ہیں، جو مختلف قسم کے دین میں لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس سے مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ شامل کر کے ان کو دین کا نام دے کر وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ انہی باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر اللہ چاہتا تمہارا رب تو ما فعلہ، تو یہ ایسا نہ کرتے، فذرہم، تو پس آپ چھوڑ دیں انہیں، ما جو یفترون، وہ جھوٹ کرتے ہیں، ان کے وہ جو باتیں یا جو بیچ میں وہ زخرف القول جو ہے وہ بیچ میں جو بھی ڈال رہے ہیں، جو لوگوں کو ہیلے بہانے دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ہم جو ہے وہ صرف ہم نے ایک وقت کے لیے مہلت جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ ولی تسغا، اور تاکید، اور ولی وا اور لام لیے اس کے لیے تسغا، کہ تاکہ وہ مائل ہو جائیں الیہ، اس کی طرف، افیدت، افیدہ یعنی کہ ان کے جو دل ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا نہیں یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرتی، آخرت کے اوپر، ولی تسغا، اور مائل ہو جائیں، تاکہ ان کے الیہ، ان کی طرف، افیدت، ان کے دل، الذین، وہ لوگ جو لا نہیں یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، بالآخرتی، آخرت پر، ولی یردوہ، اور تاکہ وہ اس کو
اس پر وہ راضی ہو جائیں. وا اور لام لیے، یا کا مطلب ہو گیا وہ، اور رے دعاد واؤ جو ہے رضا سے، ہو اور اس کو پہ، ولی یردہ، اور تاکہ وہ اس کو اس پہ راضی ہو جائیں یا اس کو پسند کر لیں. ولی یکتریفو، اور تاکہ وہ ولی یک طریف، اور تاکہ وہ یہ کرتے رہیں ماں جو ہم وہ مختلفون، جو یہ برے کام جو ہیں وہ جو ان سے شیاطین کروا رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک، آپ اس بارے میں یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ظلم زیادتیاں یا جو بھی ہمیں ایسے اعمال جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس کے لیے بعض اوقات الحاد یہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو یہ ظلم جو ہے یہ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں کھول کر بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کے اصول پہ ہے، اور یہ جو تکلیفیں ہیں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ وقتی طور پر ایک ٹھکانے، ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو نظام ہے یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ آزمائش کے لیے انسان کو یہاں پہ بھیجا ہے. اور جب ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی تو یہ لوگ جو ابھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اور اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ جو ہمیں تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تم اس مقصد پر تم پورا نہیں اترے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افا غیر اللہ، تو کیا اللہ کے سوا اب تغی کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، تلاش کر لینا، یا کہ اب تغی کہ میں ڈھونڈوں، یہاں پہ یا کے نیچے زیر آ گیا، اس کا مطلب ہے میں، اب تغی کہ میں ڈھونڈوں حکمن کوئی منصف، وہ ہوا اور وہ یعنی کہ کوئی میں حاکم ڈھونڈوں، وہ ہوا اور وہ الذی وہ جو انزلہ نازل کی ہے علیکم تم پر الکتاب کتاب مفصلہ تفصیل کے ساتھ واضح، والذین اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم ہم نے انہیں دیا الکتاب کتاب، یا علمون وہ جانتے ہیں انہو کہ یہ منزل اتاری گئی ہے من سے ربک تمہارے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ، فلا پس نہیں تکونن تو تم نہ ہو جانا من سے الممترین شک کرنے والوں سے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ افا غیر اللہ ابتغی، تو کیا اللہ کے سوا میں ڈھونڈوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان لوگوں کو یہ بتائیں، ان لوگوں کو یہ جواب دیں کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور کیا منصف ڈھونڈوں حکمن حاکم سے، کہ میں کوئی اور منصف کو ڈھونڈ لوں. وہ ہوا اور وہ هو الذی، اور وہ جو انزل نازل کیا علیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب، جبکہ ایک کتاب تمہاری طرف یعنی کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان کی طرف جو ہے وہ کتاب نازل کی گئی ہے، جس طرح سے مفصل کتاب واضح کتاب جو ہے وہ نازل کی جا چکی ہے مفصلا تفصیل کے ساتھ. والذین اور وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے جن کو دی تھی الکتاب کتاب، یعنی کہ یہاں پہ جو کتاب المفصلہ یہ قرآن پاک کا ذکر ہو گیا، اور آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کتاب جو تورات اور انجیل ہے اس کا ذکر ہو گیا کہ ان کو جو ہے آلریڈی کتاب دی جا چکی ہے، اور یہ جو کتاب قرآن پاک ہے یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ نازل کی گئی ہے الکتاب کتاب، یعلمون اور وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ منزل نازل کے اتاری گئی ہے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے. اور اب ان لوگوں کی بنی اسرائیل کی ان لوگوں کی طرف نشاندہی کی گئی کہ وہ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیونکہ وہ لوگ اہل علم تھے، ان کو معلوم تھا، اور ان میں سے وہ حضور پاک کو اور قرآن پاک کو بالکل ایسے پہچان چکے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو کہ جو من سے رب کا تمہارے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تکونن سو تم نہ ہو جانا من سے الممترین کسی بھی صورت میں. یہ لوگ جو مختلف قسم کی باتیں کر کے شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تم شک میں جو ہے وہ نہ پڑ جانا. اور تمت پوری ہوئی ہے کلمات بات رب کا تیرے رب کی صدقاً سچ و عدلا اور انصاف کے ساتھ، لا مبدلا نہیں بدلنے والا کلماتی ہی اس کے کلمات کو، وہوا اور وہ سمیع سننے والا ہے العلیم اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وتمت اور پوری ہے کلماتو تیرے رب کی، رب کا صدقاً جو بات ہے وہ سچ، بالکل وہ تیرے رب کی جو بات ہے وہ سچ ہے، وہ عدل اور انصاف کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے جو قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کی پوری اسکیم انسان کو بتائی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ حق ہے اور سچ کے ساتھ ہے اور جو ہے وہ عدل کے ساتھ ہے. یعنی کہ یہی عدل کا تقاضا ہے کہ جب ظلم ہو رہے ہیں تو ظالم کو اس کے ظلم کا جو ہے وہ جواب دے دیا جائے، اس کے ظلم کا اس کو مکمل اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے. ایک شخص جو ہے مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک قتل کیا ہے تو اس کے لیے بھی سزائے موت ہے، اور ایک شخص ہے جس نے 1000 قتل کیے ہیں، جیسے ہم ہٹلر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو مار دیا، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. تو اب کیا سوال ہے کہ ایک شخص کو اگر وہ خودکشی کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس کو خالی یہاں پہ دنیا میں ایک دفعہ موت دے دی جاتی ہے تو کیا اس کے ان جرائم کا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزا جو ہے اس کی مکمل ہو جائے گی؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بالکل عدل کے ساتھ ہے، اور جو آنے والی زندگی ہے وہ یہ تمام کے تمام جو جرائم ہے یہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک آنے والی زندگی آئے گی کہ جس میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور ان لوگوں کے ان کے تمام عوام جو عمل ہیں وہ عدل کے ساتھ ان کو ان کا انصاف جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ جو بات خاص سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لا مبدل لکلماتی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں تبدیل کرتا اپنی بات کو، وہ ہوا اور وہ سمیع سننے والا علیم اور جاننے والا ہے. اس بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض اوقات
ہمارے اپنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ان آیات سے جو ہے وہ یہ دلائل بھی لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنے کلامات کو تبدیل نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری قریب کی تاریخ ہے اس میں سب سے بڑی جو شخصیت ہیں سر سید احمد خان جیسی شخصیت، انہوں نے بھی معجزات کا ان آیات کی وجہ سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا مفہوم یہ لینے لگے کہ جب اللہ اپنے کلمے کو اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے یہ معجزات جو ہیں، کیونکہ آگ جلاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ پھر جلائے گی، جبکہ آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مثال کے طور پہ جو دین دیا ہے قیامت تک ہمارے پاس، جیسے حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کا سلسلہ ختم ہوا، اور اب یہی دین قیامت تک جو ہے یہ چلے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، اور اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کفار تھے یا بنی اسرائیل تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ اصل دین جو ہمارے پاس ہے وہ دین ابراہیمی ہے، اور اب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آ رہے ہیں، وہ جو دین کی ہمیں مختلف قسم کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو وہ دین جو ہے اصل دین نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ دین ابراہیمی جو ہے اس پر قائم و دائم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بات بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے لیے دین ابراہیمی کو چنا ہے، اور آپ جو ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ جو دین اصل دین تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ یہ دین تھا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ان لوگوں نے بہت ساری بدعات جو ہیں وہ بیچ میں شامل کر لی تھیں، وہ بدعات جیسا کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، اور اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی نشاندہی تھوڑی سی کریں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے وہ بہت ساری جائز چیزوں کو اپنے لیے ناجائز قرار دے دیا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ بہت سارے اپنے لیے مختلف جگہوں پر کہیں پر شرک کے جو ہے وہ آپ یہ آستانے جو ہیں وہ کھول لیے تھے، کہیں پر جو ہے وہ ان شرک کے اوپر ایسے جانوروں کو وہ ذبح کرتے تھے یا ان کو وہ ان کی بلی چڑھاتے تھے کہ جس کے ہم نام دیکھ چکے ہیں کہ کہیں پہ انہوں نے اس کا نام صائبہ رکھا، کہیں پہ حام رکھا، کہیں پہ سام رکھا، مختلف ہم وہ نام پیچھے ہم ان کو پڑھ چکے ہیں کہ کہیں کسی کے کانوں میں جو ہے وہ کوئی چیرا ڈال دیتے تھے، کوئی نشان لگا دیتے، کوئی ان کی اگر خالی بچے ہوتے تھے تو ان کی مناسبت سے اپنے دیوتاؤں کے اوپر جو ہے ان کی بلی جو ہے وہ چڑھاتے تھے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو لوگ کر رہے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں دین ابراہیمی کو کہ یہ اسی کی روایت چلی آ رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو نہیں بدلتے۔ جب میں نے آپ کو معجزات کی بات بتائی تو دیکھیں وہ معجزات کس نے، وہ مالک اللہ ہے، آگ جلاتی ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا مالک کائنات ہے، وہ جو چاہے وہ کہتا ہے کن اور فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام معجزات، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے پاس جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہادت کے لیے ہمیں مختلف انبیاء کے ذریعے سے جو ہمیں دلائل دیے ہیں، تو ان آیات سے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سمیع العلیم، اور وہی ہے جو سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر توتیا یعنی کہ کہا مانے اکثر لوگ من سے فی الارض، زمین میں، یدلو کا، تو وہ تجھے بھٹکا دیں گے، ان سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی کہ اگر اتباع کرے تو، وَإِن تُطِع، کہ اگر تو کہا مانے اتباع کرے، اکثر من فی الارض، جو زمین میں سے اکثریت ہے ان کی، یدلو کا، تو وہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو بھٹکا دیں گے، ان سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان اگر، ان آگے کیونکہ اللہ آگے ہے تو اس کا مطلب ویسے اگر ہوتا ہے، یہاں پر اللہ کی وجہ سے نہیں ہوگا، تو ان نہیں یتبعون، پیروی کرتے، الا مگر الظن، اپنے گمان کے مطابق، و ان، اور نہیں ہے، ہم وہ، الا مگر یخرسون، وہ اٹکلی دوڑاتے، اندازے لگاتے، اٹکل دوڑاتے۔ اب اس بارے میں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کچھ دلائل ایسے بھی اپنی بات کو شامل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میجورٹی ہے، ہم نے انگلش کے کوٹیشن سنی ہوگی کہ میجورٹی از اتھارٹی، یا ہمارے پاس کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے یا جو اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی صحیح بات ہے، اور اگر یعنی کہ ہماری کچھ دینی جماعتوں نے یہ سلوگن بھی لگایا کہ اگر ہم لوگ غلط ہوتے تو اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر عمل نہ کر رہا ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تُطِع، کہ اور اگر اتباع کرتی اکثرا، کہ آپ جو ہے اکثریت کی اتباع کریں گے، من جو فی الارض، زمین میں ہوں گے، تو یدلو کا، تو وہ گمراہ کر دیں گے۔ اور یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ صحیح رائے پہ ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس دنیا میں جو ٹوٹل آبادی ہے، اس ٹوٹل آبادی کا سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ تو کیتھولک مسیحی ہیں، کرسچنز ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ اکثریت تو اس بات پر جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم اب یہ کہیں گے کہ دین جو ہے اصل میں ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ الفرقان ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہے. اور اگر کوئی شخص کسی بات کو دین بنا کر دین میں شامل کر دیتا ہے یا کسی بدعت کو دین میں شامل کر دیتا ہے، تو وہ بات، وہ بدعت، وہ چیز جو ہے جب ہمارے سامنے قرآن الفرقان ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی، تو اصل میں یہ دلیل ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ میجورٹی کی بات جو ہے وہ مانی جائے. اور اگر ہمارے ہاں اکثر و بیشتر بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شخصیت جو ہے یہ کوئی نئے آئے ہیں، اتنے اس سے پہلے ہمارے اسلاف اور ہمارے اتنے بہت سارے علماء اور اتنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ دین کو وہ اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے اقبال نے رینائسنس آف اسلام کی بات کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں دین جو ہے اس میں بعض اوقات ہمارے ہاں بہت سارے رسم و رواج دین، جن کو ہم دین سمجھ کر اپنی ہم نے زندگیوں میں شامل کر لیا. یعنی کہ ایک وقت تھا کہ ایک دیندار شخص کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو ظاہری وضاقت تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی کہ اس کے پائچے کتنے ہیں، اس کی داڑھی کتنی ہے، اس کا جو ہے یہ شخص جو ہے اس کی صرف نشانی یہ رہ گئی. جبکہ قرآن پاک ان ساری چیزوں سے پاک ہے. قرآن پاک نے دین کی جو بنیاد ہے، ہم سورہ انعام میں پوری کی پوری دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمانیات کی بات پورے اس قرآن میں 8ویں پارہ آج ہمارا آغاز ہو گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو کس طرح سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کس طرح سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے معجزات کیا ہیں، میں کس طریقے سے اپنی جو آخرت میں جو قیامت برپا ہوگی اس کو دنیا میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برپا کر کے چھوٹے لیول پر جو ہے وہ دکھایا ہے، جس کو ہم نے قوم لوط کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھا، جس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی اور چند لوگ جو ہیں وہ صرف یعنی کہ حضرت لوط کے اوپر ان کی بیوی جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئی، حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا اور وہ جو ہے وہ غرق ہو گئے. تو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ تو نافرمانی کے اوپر تھے اور چند لوگ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے اس معجزے سے ان کو بچا لیا، کیونکہ وہ رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ کوڑا جو ہے وہ ان کے اوپر برسایا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کہ ان اگر بے شک رب کا تیرا رب ہوا وہ عالم، وہ جانتا ہے، من جو یدلو، جو وہ یدلو، جو وہ جس بات سے وہ گمراہ ہے یا بہتا ہے، ان سے سبیل ہی، اس کے راستے سے، وہ ہوا اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمحتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو. فکلو، سو تم کھاؤ، مما سے جو ذکرہ، ذکر نام لیا گیا ہے یا ذکر کیا گیا، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان اگر کن تم ہو بھی آیات ہی، اس کی آیتوں پر، مومنین ایمان لانے والے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی کہ وہ نشاندہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا شروع کی کہ جو لوگوں نے بہت ساری چیزیں دین میں ایسی شامل کر لی تھیں جو کہ بدعات کے اوپر تھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے بہت ساری جانوروں کو جو ہے وہ اپنے لیے اس کے چربی کو حرام کر دیا، اسی طریقے سے اس میں سے مختلف حصوں کو اپنے لیے حرام کر دیا. اور اس کے بعد جب ہم نے سورہ مائدہ کو ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا تھا کہ دیکھو ان کے پاس جو یہ لوگ جو ہیں اشتباہ ان کو پڑ گیا تھا کھانے پینے کے معاملات میں، تو اس پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو سور جو ہے یہ کھانا حرام ہے، یعنی کہ ہے تو یہ بھیڑ کی اسپیشیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اپنا فیصلہ سنا دیا. یعنی کہ قرآن پاک میں ہم نے دیکھا کہ شیر اور چیتے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ چیز حرام ہے، وہ ہماری وجدان کے اندر اس بارے میں موجود ہے کہ یہ تمام کے تمام جانور جو ہیں یہ حرام، انسان نے کبھی ان کے کھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں. لیکن جس کے بارے میں اشتباہ ہوا تھا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اشتباہ کو دور کر دیا. اسی طریقے سے خون کو بتا دیا کہ خون جو ہے وہ حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب جب خون حرام ہے تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تم نے کسی بھی جانور کو کھانا ہے تو اس کا تزکیہ، یعنی کہ حلال جانوروں کو بھی وہ حلال تب ہوں گے جب تم ان کا تزکیہ کرو گے، یعنی کہ تم ان کو ذبح کرو گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے، یعنی کہ خون بھی باہر نکالنا ہے اور اللہ کا نام بھی جو ہے وہ ساتھ لینا ہے. جو اصل چیز ہے کہ اللہ کا نام جو ہے اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی جانور کو ذبح کریں اور اس کے ہم گوشت سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور انسانیت نے ہی، ہم نے جیسے ہندو مت میں جا کے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اسی سوچ کی وجہ سے وہ لوگ ویجیٹیرین بہت سارے بن گئے، انہوں نے گائے کو گائے ماتا بنا لیا اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا. جبکہ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم کسی بھی جانور کو کھانے کے اہل نہیں تھے، لیکن ہم اس مالک نے ہم کو خود اجازت دی، جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور اس نے کہا کہ تم ان چیزوں کو کھا سکتے ہو جو یہ جائز چیزیں ہیں، اور ان کو بھی میرا نام لے کر کھاؤ گے، یعنی کہ ان کو تم ذبح کر کے کھاؤ گے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کا جال بھی پھینکیں گے تو ہم اللہ کا نام لے کے اس جال کو پھینکیں گے، کیونکہ اس کے اندر خون موجود نہیں ہوتا اور اس کو ذبح کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کنتم بآیاتی مومنین، کہ اگر تم جو ہو وہ ایمان والے ہو تو یہ تمام چیزیں تم اللہ کے نام کے ساتھ استعمال کرو گے. وما لکم، اور کیا ہوا ہے تمہیں، اللہ کے نہ، تکلو تم کھاؤ، مما اس سے جو ذکرہ جس پر لیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ اس پر، وقد اور البتہ تحقیق، فضل، یہ تب اللہ کا
فصلا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح کر چکا ہے. فصل جو ہے اس کو بیان کو کہا جاتا ہے یا وضاحت کو کہا جاتا ہے کہ وقت فصلا، اور اللہ جو ہے وہ واضح کر چکا ہے لکم تمہارے لیے ماں جو حرما جو اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر، الا مگر ماں جو مستورتم کہ جو تم اگر استرار کی حالت میں لاچاری کی صورت میں الہی اس کو اگر اپنی طرف لے لو. یعنی کہ میں آپ کو سورہ مائدہ میں یہ پورا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خورد و نوش کا قانون جو ہے وہ وہاں پہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ تمام جائز چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے خون ان کا حرام ہوگا، اسی طریقے سے مرے ہوئے جانور جو ہیں وہ حرام ہوں گے. اسی طریقے سے ہم نے اس میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے استرار کی حالت میں آ جاتا ہے تو مردار کھا سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے. وَإِنَّ اور بے شک کثیرن بہت سے لا یدلون گمراہ کرتے ہیں بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، یعنی کہ اپنی ان باتوں سے جو خواہشات ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بدعات جو شامل ہو جاتی ہیں، ایون چاہے وہ شرکیہ بدعات ہوں یا کہیں پر کوئی دینی معاملہ ہو، کسی بھی چیز میں، تو اصل میں اس کے پیچھے ان لوگوں کی وہ خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن اور بے شک کثیرن بہت سے لا یدلون کہ اکثریت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ گمراہ کر دیتی ہے بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم، بغیر علم کے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ ان بدعات کو آپ کے مذہب میں شامل کر لیتے ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کے اوپر لبیک نہ کہیں، بلکہ اللہ نے اپنی کتاب ہمارے درمیان میں رکھی ہوئی ہے، یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں. وَإِنَّ اور اکثریت جو ہے، اکثر جو ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بہت سے لا یدلون گمراہ کرتے ہیں بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم، بغیر علم کے. ان بے شک رب کا تیرا رب ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے بالمعتدین ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں. میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ لوگ جو ہیں اپنے دین میں مختلف قسم کی بدعات انہوں نے شامل کر لی تھیں اور دین ابراہیمی کو جو ہے وہ بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، تو اب اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، تم لوگ جو ہو وہ کس وجہ سے مما سے جو ذکیرہ کہ تم لوگ جو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس وجہ سے جو دین اصل میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے یہ کوئی نیا دین ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں یہی وہ دین ہے جو پرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور اس کے بعد جو ہے جو تم لوگوں نے اس دین کے اندر بگاڑ پیدا کر لیا تھا. اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو اس بارے میں مت جھگڑو، بلکہ تم کیا کرو، کھاؤ پیو اس سے جو ذکر کیا گیا ہے، ذکر اسم اللہ کا نام لے کر. اور تحقیق وقت فصلا اور اللہ واضح کر چکا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے جو حرام کیا تھا، الا ما جو استررتم جو تم استرار کی اگر حالت میں ہو تو تم وہ کھا سکتے ہو. میں اس کی ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے سورہ مائدہ میں ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا تھا. کھانے پینے کے خورد و نوش کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بتا دیے تھے کہ وہاں پر جیسے جن معاملات میں انسان کو شبہ تھا، جیسے سور کے معاملے میں انسان جو ہے وہ ڈاؤٹ میں آ گیا تھا کہ یہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو کلیئر کر دیا. اور اسی طریقے سے یہ بتا دیا کہ جو حلال جانور ہیں وہ بھی اس وقت حلال ہوں گے کہ جب ان کو ذبح کیا جائے گا اور اللہ کا نام جو ہے وہ ان پر لیا جائے گا. جو ذبح کی تفصیل ہے وہ ہم پیچھے سورہ مائدہ میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور اب یہاں پہ خالی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی دوبارہ سے کہ اللہ کا نام لینا جو ہے وہ ہر چیز پر بہت ضروری ہے. ایون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مچھلی ہے تو مچھلی جو ہے اس کا جب جال پھینکا جائے گا تو وہ بھی اللہ کا نام لے کر ہی پھینکا جائے گا. اور یہ جو کچھ بھی یہ جو اکثریت ہیں یہ جو گمراہی پھیلا رہی ہیں، اصل میں یہ لوگ اپنی ان خواہشات کی وجہ سے جو ان کی جو بدعات جو پیدا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اصل میں ان کی وہ خواہشات شامل ہیں جو بغیر علم کے انہوں نے شامل کر دی ہیں دین کے اندر. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا رب وہ جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. وَذَرُوا اور چھوڑ دو ظاہرہ اور ذرو چھوڑ دو ظاہرہ ظاہر الاسمی جو کھلا گناہ ہے، وہ باطنہ اور اس کا جو چھپا ہوا ہے. ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکسبون یعنی کہ جو کمائی کرتے ہیں الاسم گناہ کی، سایجزون تو سایجزون سین کا مطلب ہو گیا ان قریب وہ اس کا صلہ جو ہے وہ جزا جو ہے وہ یا سزا جو ہے وہ اس کی پائیں گے، بما اس پر جو کانو تھے وہ یقترفون جو وہ برے کام کرتے تھے. ولا اور نہیں تاکلوا تم کھاؤ مما سے جو لم نہیں یس کر اسم اللہ نہیں لیا گیا اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر. وانہ اور بے شک وہ لفسق البتہ گناہ ہے. وان اور بے شک الشیاطین شیطان لا یوحون ڈالتے ہیں الہ یعنی کہ وہی سے جیسے وہی القا کی جاتی ہے اس طرح سے کیا کہ جو شیاطین ہے لا یوحون کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں الہ طرف اولیاءہم اپنے ان ساتھیوں کی طرف لیجادلکم تاکہ تم سے وہ جھگڑا کریں. وَإِنْ اور اگر اطعتموہم تم ان کا کہا مانو یا ان کی اطاعت کرو
انکم تو بے شک تم لا مشرکون تو ضرور تم جو ہوگے وہ شرک کرنے والوں میں سے ہوں گے. اب یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات جو شیاطین ہیں ان کے جو طریقہ کار ہیں یعنی کہ وہ کس طریقے سے ایک معاشرے کو گمراہ کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا. آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ مما سے جو لم یوز کر اسم اللہ کہ تم مت کھاؤ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو علیہ اس پر وانہ اور بے شک یہ لفسق اور البتہ یہ جو ہے یہ گناہ ہے. یعنی کہ اللہ کا نام لیے بغیر تم جو کوئی بھی ایسا معاملہ مت کرو. ہر چیز جو ہے ہم اس کو اس لیے اہل ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے. اگر اس کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم اس کو کھانے کے مجاز نہیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور یہ جو شیطان ہے لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ یہ وہی کرتے ہیں یا یہ ڈالتے ہیں یہ بات اپنے ساتھیوں کی طرف لِيُجَادِلُكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اب یہ جو طریقہ کار ہے شیاطین کا اصل میں یہ مختلف قسم کے وسوسے جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنی خواہشات کو شامل کرتے ہیں. ہم یہ جو مختلف قسم کے کاہن عامل مختلف قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیر بابا یا کوئی ایسی شخصیات جو ہیں جو ان شیاطین کے چیلے بنے ہوتے ہیں وہ لوگ اکثر و بیشتر وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگوں جب لوگ اپنے مسائل ان کے پاس پہلے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے مسئلوں کا حل ہمارے پاس موجود ہے. ہر مسئلے کا حل آپ لے کر آ جائیں اور ہم آپ کے اس مسئلے کا جو ہے وہ حل آپ کو دے دیں گے. اور اس کے بعد وہ آپ کو کہیں پر اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں کرواتے ہیں مختلف وسوسے ڈالتے ہیں. وہ آپ کو مختلف ایسے کام کہتے ہیں کہ جس سے آپ جو ہے وہ کہیں پر ایسے جملے آپ سے کہلوانا شروع کریں گے کہ جس کے معنی وہ ہوں گے عربی میں جملے لیکن آپ کو ان کے معنی نہیں پتا ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ شرکیہ القابات جو ہیں وہ موجود ہوں گے. کہیں پر وہ آپ سے وہ شیطان کا وہ طریقہ کہ جو انسان کو برائی یعنی کہ جنسیات کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فحشی کا استعمال کرتے ہیں. کہیں پر میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ اپنی وہ ان کے پاس جو ہے مجھے میرے لائف میں کئی اسٹوڈنٹس نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ میں آپ کو صرف رہنمائی کے لیے کہ ایک حافظ صاحب تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لڑکیاں اپنی شادی کے معاملات لے کر جاتی تھیں. تو اس میں وہ ان کو وہ حافظ صاحب ایک صفحہ میرے پاس کیونکہ وہ مسئلہ اپنا لے کر آئے کہ جی میں جب ان کو اپنے جو عمل مجھے ہے میں بتاتا ہوں تو ایک میرے کان میں مجھے آواز سی آتی ہے اور اس میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جس لڑکی سے کہو کہ میرے ساتھ جو ہے وہ پہلے زنا کرے تو تمہارا یہ معاملہ جو ہے یہ پورا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وہ لوگ نافرمانی کروا کر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپس میں انسان کو ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ گمراہ کرنا ہے اور ان کو دوزخ میں ڈالنا. اور ایسے بہت سارے کہیں پر وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بغیر کپڑوں کے نماز پڑھ لو کہیں پر بغیر وضو کے نماز پڑھ لو کہیں پر ایسی جگہوں پر گندی جگہوں پر نماز پڑھ لو. تو تمام کے تمام وہ عوامل ان لوگوں کا وہ طریقہ کار ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ ان اور اگر تعتموہم تم ان کا کہا مانو گے تو انکم تو بے شک تم لمشرکون تم جو ہوگے یقیناً مشرکین میں سے ہو جاؤ گے. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں پہ ہمارا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ اس کا پڑھ لیتا ہوں تاکہ کوئی کجی بیچ میں رہ گئی ہے تو وہ دور ہو جائے. تو ہم شروع سے اس کو ایک دفعہ سرفراز بھی کرسر کو اگر آپ شروع کر دیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے جب یہ ماننے والے نہیں تھے اللہ یہ کہ اللہ چاہے. مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جاہلیت میں مبتلا ہیں. یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشراء کو اسی طرح ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. یعنی کہ جو شر جو ہیں یہ شر کی جمع ہے کہ یہ تمام کے تمام جو انسانوں اور جنوں کے جو شر ہیں یہ اصل میں اسی طریقے سے تمام نبیوں کے جو ہیں ہر نبی کے دشمن بنائے گئے ہیں. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں القا کرتے رہتے ہیں. تیرا پردگار چاہتا تو کبھی ایسا نہ کر پاتے سو انہیں ان کی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو. اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کے حق پرستی واضح ہو جائے اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں اور وہ اس پر راضی رہیں اور جو کوئی انہیں اور جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں. تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. درا حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے جس میں دین و شریعت کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہے اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ جانتے ہیں پیغمبر کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہیں. لہٰذا تم کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. تمہارے پروردگار کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی ہے. اس کی باتیں کوئی تبدیلی اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ سمیع و علیم ہے. زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا کر چھوڑیں گے. یہ محض گمان پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور جو سیدھی راہ میں
جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں بھی وہ خوب جانتا ہے. وہ تم لوگ پرواہ نہ کرو، اور اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور تم ان چیزوں میں سے کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، درا حالانکہ اس نے جو کچھ تم پر حرام ٹھہرایا ہے وہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہے. اس استثناء کے ساتھ کہ تم کس چیز کو کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ لوگ بغیر کسی علم کے اپنی بدعتوں کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتے ہیں. ان حد سے بڑھنے والوں کو تیرا پروردگار خوب جانتا ہے. تم اس گناہ کے ظاہر و باطن دونوں کو چھوڑ دو. جو لوگ اس گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کا بدلہ پا لیں گے. ان جانوروں میں سے البتہ ہرگز نہ کھاؤ جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا ہے، اور یاد رکھو کہ بلا شبہ یہ صریح نافرمانی ہے. اور متنبہ رہو کہ شیاطین اپنے ایجنٹوں کو الکا کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بھی تم سے جھگڑیں، اور متنبہ رہو کہ اگر ان کا کہا مانو گے تو کچھ شک نہیں کہ تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ جو ہے وہ ریز کر لیں، اور آپ لوگوں کے اگر اب یہاں پہ کوئی کویسچنز ہیں تو آپ لوگ پلیز کویسچنز جو ہیں کر لیں تاکہ کوئی اور چیز جو ہے رہ نہ جائے. جی پلیز. اچھا، کیونکہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ امپورٹنٹ ہے کافی جو آج آپ نے بات کی ہے ان میں سے، کہ خاص طور پہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قرآن کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی بات ہم دیکھیں تو اس میں سیرت اور اس کی بات کی آپ نے. تو سیرت کی کتابوں کے حوالے سے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ سیرت کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اتھینٹک کتاب ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی سیرت کی نام پہ کتابیں ہیں اس کو آپ نے قرآن کے اوپر ہی پرکھنا ہے، کیونکہ ایسی میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں قرآن کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں. مطلب ساری باتیں غلط نہیں، لیکن کچھ کچھ جگہوں پہ ان لوگوں نے اس طرح سے وہ روایتیں ڈال دیں جو قرآن کے خلاف تھیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک روایت ہے بہت مشہور بخاری کی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پیشاب پینے کے حوالے سے لکھا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ پیشاب کے خبائث میں سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، تو خبائث لسٹ بنا کے نہیں دی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. تو اس چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی جی چیز. میں نے بھی یہ سنی تھی، تو یہ نا کافی زیادہ اس کا پھر میں نے پوری تفصیل سنی، تو یہ بالکل غلط روایت ہے یہ جو جی پیشاب کے حوالے سے ہے. ہاں جی، جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں ایسے نے ہی. بہت تفصیل سے اس کو سنا تھا. جی جی تو جی. جی اگر کسی کو اس میں اگر کوئی جاننا چاہے تو اس میں ایک مفتی کامران ہے، انہوں نے جی بہت جی، میں اچھا نے اس پر. ان سے بہت اچھا انہوں نے استدلال کیا ہوا ہے. جی بہت اچھا استدلال کیا انہوں نے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ حضرت وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات جو انصاف کے خلاف ہو، ظلم ہو، کوئی خراب بات ہو، تو وہ اگر روایت کے نام پہ کوئی اگر کر رہا ہو تو آپ نے اس کی تردید کرنی ہے. ہم جو پڑھتے ہیں نا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، جو سورہ احزاب کے اندر، اس میں صرف دعائیں ہی مانگنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ بات کر رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا بھی کریں اور ساتھ میں ان کے حق میں اپنی کوشش سے جہاد بھی کریں. مطلب ان کے حق میں اگر جیسے کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے، آج کے دور میں ظاہر ہے کہ اس طرح سے جہاد تو نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو قرآن سے جہاد کرنا، کہ قرآن لوگوں تک پہنچانا، یہ سب سے بڑا جہاد کہا ہے اس کو. تو قرآن میں خود ہی اس کو جہاد ذکر کہا. تو اس کو پہنچانا، یا اس کے مطابق اگر کوئی بات نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے. جی بالکل. آپ نے دوسرا یہ کہ تحقیق کرنی چاہیے. اگر کوئی اس قسم کی عادت ہے تو آپ بہت زیادہ سنیں اس کو، تفصیل سنیں اس کی، مختلف سے سنیں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. جی بالکل صحیح، ایسے ہی ہونا تحقیق چاہیے. کے اندر جانا چاہیے. یہ اصل بات جو ہم سب کو اپنی اولادوں کو بھی سمجھانی ہے، اپنی جنریشن کو بھی سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی ایک بات پر اپنے کہ یہ ہمارے بڑوں نے کہی ہے یا ہمارے آباء و اجداد نے کہی ہے یا اکثریت جو ہے وہ اس بات پر قائم ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ جو فائنل اتھارٹی ہے، یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک فائنل اتھارٹی ہیں، لیکن وہ اب ہمارے درمیان نہیں موجود. اب ان سے ہم جو روایات منسوب ہیں وہ یقیناً وہ لوگوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اور اس کے اوپر پھر تحقیق جو ہے وہ ماشاء اللہ ہمارے علماء نے بہترین انداز میں کی ہے. تو کوئی بھی روایت ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں پھر وہ تحقیق بھی دیکھنی ہوگی کہ اس جو ہے روایت جو ہے اس کی سند کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پھر کوئی فیصلہ یا کوئی چیز جو ہے وہ ہم نتیجہ لے سکیں گے. جی اور کوئی کویسچن پلیز؟ آلریڈی آپ لوگوں کا میرے خیال میں کوئی کویسچن جو ہے وہ نہیں ہے تو ہم آگے موو کرتے ہیں. سسٹر مہرا، آپ نے میرے خیال میں شاید آپ نے مجھ سے کہا تھا کوئی کویسچن کرنا تھا آپ نے. جی میں بعد میں آپ کو پوچھ لوں گی. اچھا چلیے ٹھیک ہے، اگر وہ آن لائن آپ. اوکے.
ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اور جی اپنا میں اسٹارٹ لے لیتا ہوں حمدان ٹی آپ سے, آپ پلیز شروع کیجیے گا. جی ٹھیک ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو, اور اگر, انا بے شک ہم نزلنا اتارتے ہیں یا نازل کرتے ہیں, الیہم طرف ان کے, الملائکۃ فرشتے, وکلمہم اور کلام کرتے ہیں ان سے, الموتیٰ مردے, وحشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہیں, علیہم ان پر, کلا ہر شیء ان چیز کو, قبولاً سامنے لا کر, ما نہ, کانو تھے وہ, لیؤمنو کہ وہ ایمان لے آتے, الا مگر, ان یشاء اللہ, ان یہ کہ یشاء اللہ چاہتا اللہ, ولکن اور لیکن, اکثر ان کے, یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں یا جہالت سے کام لیتے ہیں, وکذالک اس طرح, جعلنا بنائے ہم نے, لکلی نبی ان ہر نبی کے لیے, عدوًا دشمن, شیاطین انسی اور انسانوں, والجنی اور جنوں میں سے, یوں ہی ڈالتا ہے, بعد ان کا, الی بعد طرف بعد کے, زخرفا ملمہ کی ہوئی, القولی بات, غرورا دھوکہ دینے کے لیے, ولاؤ اور اگر, شاء چاہتا, ربوں کا رب آپ کا, ما نہ فعلوہ وہ کرتے اسے, فذرہم پس چھوڑ دیجئے انہیں, وما اور جو, یفترون وہ جھوٹ کرتے ہیں, اور تاکہ مائل ہوں, الہی طرف کے, افئداتو دل, الذین ان کے جو, لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے, بالآخرۃ آخرت, ولیرضوا اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے, ولیقترفوا اور کہ وہ کمائی کریں, ما جو ہوں وہ, مقترفون کمائی کرنے والے ہیں, افغیر اللہ, اب میں تلاوت کروں, حکم کوئی فیصلہ کرنے والا, ہوا اللہ وہی ہے, جس نے انزل نازل کی, الیکم طرف تمہارے, کتاب یعنی قرآن کریم, مفصل, والذین اور وہ لوگ جو, آتیناہم دی ہمیں انہیں, کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں, انہو کہ بے شک وہ, منزل نازل کا ہے, من ربک کی طرف سے, ربی کا کی طرف سے, الحق کی اس حق کے, فلا پس نہ, تکون نہ ہرگز آپ ہوں, من ممتری شک کرنے والوں میں سے, وتمت اور پوری ہوئی, کلمۃ کا آپ کے رب کی, سچ, و عدلا انصاف, لا مبدلا نہیں کوئی نہیں, مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا, لا کلمتی اس کے کلمت کو, وہ اور وہ, سمیع علیم خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے, ان اگر, آپ نے اچھا پڑھا, آگے احمد ریڈی سے آپ پڑھ لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ اور نہیں, وَإِنْ اور اگر توتے آپ کہاں مانیں گے, اکثریت کا, من جو فی الارض زمین میں ہے, جو دلو کا وہ گمراہ, وہ بھٹکا دیں گے آپ کو, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے, الا مگر الظن گمان کی, وَإِنْ اور نہیں ہم وہ, الا مگر یخرصون وہ قیاس رائیاں کرتے ہیں. انا بے شک ربا کا آپ کا رب, ہوا وہ, عالم زیادہ جانتا ہے, من کون, یا دلو بھٹکا ہوا ہے, عن سبیلہ اس کے راستے سے, وہ ہوا اور وہ, عالم زیادہ جانتا ہے, بالمعتدین ہدایت یافتہ کو, ہدایت پانے والوں کو. وقولو پس کھاؤ, مما اس میں سے جو, ذکر کیا گیا ہے, اسم نام, اللہ کا, علیہ اس پر, ان اگر ان تم ہو تم بھی آیاتی اس کی آیات پر, مؤمنین ایمان لانے والے. واہ اور ماں کیا ہے, لکم تمہیں, اللہ کے نہ تاکلو تم کھاؤ, مما اس میں سے جو, ذکر کیا گیا ہے, اسم نام, اللہ کا, علیہ اس پر, وقت اور تحقیق ہے, فصلہ کھول کر بیان کر دیا, لکم تمہارے لیے, ماں جو, حرام کیا گیا, علیکم تم پر,
अलैकुम तुम पर इल्ला मगर माँ जो तुम मजबूर कर दिया गया हो नहीं उस पर व इन्ना और बेशक कसीरन बहुत से कसीर लयुद्दिलूना वो गुमराह करते हैं बिअहवाहिम अपनी अपनी ख्वाहिशात के जरिए बगैर इल्म के। इन्ना बेशक रब्बा का आपका रब हुआ वो ज्यादा जानता है आलम हुआ वो आलम ज्यादा जानता है बिमुअतदीन हद से तजावुज करने वालों को। वजरू तो बच्चों जाहिर इसमें जाहिर गुनाह से और बातिना और उसके बातिन से। इन्ना बेशक अल्लाह जीना वो जो यकसीबूना वो कमाते हैं अल इस्मा गुनाह को सयुद जौना अन करीब हम बदला देंगे बीमा उसको जो कानू थे वो यकतरीफोन वो कमाई करने वाले या वो ऐसा इसमें करने सिस्टर वाले। वो जरूर है ना, जरूर वैसे कहते हैं छोड़ देने को। ठीक है, वजूद तो छोड़ दीजिए जाहिर गुनाह और उसके बातिन को। वाह जी और लानी ताकुलू तुम खाओ मिम्मा उसमें से जो लम ना युस्किरिस्मा जिक्र किया गया हो इसमो नाम अल्लाह का जिसपे अल्लाह का नाम जिक्र किया गया उसमें से ना को अलैहि उस पर वह इन्ना और बेशक वो लफ्ज़ अलबत्ता खुला गुनाह है। वह इन्ना और बेशक अशियाती शैतान यू होना वो डालते हैं या वो दिलों में वसवसे डालते हैं या दिल में डालते हैं इला तरफ औलियाहिम अपने दोस्तों के लियुजादिलुकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे। वहीं और अगर अतातुमुहुम तुमने अतात की उनकी इन्नकुम बेशक तुम ना मुशरिकून अलबत्ता मुशरिकों में से हो जाओगे। सदकल्लाहुल जी, अज़ीम। माशाल्लाह। जी सिस्टर नसीन, आप शुरू से पढ़ लें। और आपकी अब सेहत कैसी है? लास्ट वीक कुछ खराब थी? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का अल्लाह शुक्र है मैं ठीक हूँ। जाने माशाल्लाह। जी औज़ु पढ़िएगा। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ और अगर अन्ना बेशक हम नज़लना नाजिल करते इलैहिमुल मलाइकातु उनकी तरफ फरिश्ते व कल्लमा हुमुल मौता और कलाम करें उन मुर्दे उनसे व हशरना और जमा कर दें अलैहिम उन पर कुल्ला शैइन हर चीज़ कुबूलन सामने माँ नहीं कानू वो होंगे लियुमिनू ईमान लाने वाले या वो नहीं लाएंगे ईमान इल्ला मगर अन यशा ये कि चाहे अल्लाह वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम उनके अक्सर यजहलून जाहिल हैं। व कज़ालिका और इसी तरह जालना हमने बनाया लिकुल्ली नबीइन हर नबी के लिए अदुवन दुश्मन शयातीना शैतान को अल इंसी इंसानों में से वल जिन्नी और जिनों में से यू ही वो डालते हैं बाद हुकुम बाज के इलाबाद इन बाज की तरफ ज़ुखरुफुल कौली उलम्मा की हुई बात गुरूरा धोखा देने के लिए। वलो और अगर शाह चाहता रब्बू का आपका रब माँ ना फालूहु तो वो ना ये करते फजर हम बस छोड़ दीजिए उन्हें वमा वो जो यफ्तरून वो जो झूठ घड़ते हैं वली तसगा वो ताकि वो माइल करें इलेही इसकी तरफ अफ इदातुल्ला जीना दिल उन लोगों के ला युमिनूना जो नहीं ईमान रखते बिलाखिरती आखिरत के दिन पर व और ताकि वाली या दौहू ताकि वो राजी हो जाएं वली यक राजी कर दे उन्हें वली यक तारीफू और वो बुरे काम करे माँ हम जो वो मुख तारीफून बुरे काम करते हैं। आफा गैर अल्लाह क्या मैं गैर अल्लाह को आफा गैर अल्लाह क्या मैं गैर अल्लाह को अब तागी चाहूँ हकमन बनाना हाकिम वह हुआ जबकि अल्लाह जी वही है अनजला जिसने नाजिल किया इलैकुमुल किताबा तुम्हारी तरफ किताब मुफस्सला तफसील से वल्ला जीना और वो लोग जो जिन्हें आते ना हुमुल किताबा हमने दी किताब या लमूना वो जानते हैं अन्ना हो के बेशक ये मुनज़्ज़लुम नाजिल शुदा है मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से बिल हक की हक के साथ फला पस ना फिर ना तकून ना तुम हो जाओ मिनल मुमतारीन शक करने वालों में से। सिस्टर इस आयत में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने जिस तरह से बताया ना कि अफा गैरुल्लाही, आपने कहा कि क्या बस मैं, यहाँ पे मैं इस वर्ड में नहीं है। इसके बाद वाला जो अब तगी है ना, उसमें ये है कि जी नीचे जो जेर है वहां से हमें पता चलेगा मैं का वर्ड वहां पे है कि अब तगी के मैं तलाश करूं। अफा जी गैरुल्लाही जी क्या पास गैर अल्लाह के अब तगी अल्लाह मैं तलाश करूं हकमन कोई हाकिम। अच्छा जी अगली लाइन। अच्छा जी आफा गैर अल्लाह क्या तलाश करूं आफा गैर क्या गैर अल्लाह के अब तगी मैं यानी तलाश कि करूं ये क्या है। मैं तलाश करूं अल्लाह के बगैर कोई और देखिए हाकिम? जब तोड़ के अच्छा पढ़ेंगे ना नहीं तो अफा गैरुल्लाही जी क्या पास अल्लाह के सिवा अब तगी अच्छा अल्लाह मैं जी तलाश जी करूं। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने हाँ जी बिल्कुल ठीक ठीक है गलती हो गई थी जी जी ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा वतम्मत और पूरी हो गई कालिमातु बातें रब की
صدقن سچائی کے ساتھ، و عدلن اور عدل کے ساتھ، لا نہیں مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا، لی کلماتی ہی اس کے کلمات کو، وہ ہوا اور وہی ہے سمیع سننے والا، علیم اور جانے والا، و ان جزاک اور اللہ اگر اچھا پڑھا آپ نے. آگے سسٹر رفعت آپ پڑھ لیں پلیز. جی اعوذ سسٹر باللہ رفعت. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تو تیا اور اگر آپ پیروی کریں اکثر کی من جو فی الارض زمین میں ہیں، یدلو کا یقیناً یدلو کا وہ بہکا دیں گے، ان یدلو کا وہ بہکا دیں گے، ان سبیل کیسے؟ اللہ اللہ کے راستے سے، نہیں مجھے نہیں اللہ پتا کے چل رہا راستے تھا کیا سے. کہہ رہی تھی آپ. کیا این کہانی پڑھ رہے تھے؟ یتابعون ہاں اگر پیر نہیں، این یتابعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر خواہشات کی، زنا کا وَإِنْ مطلب ہے ہم گمان کی. گمان، ہاں وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہیں وہ اٹکل دوڑاتے، یخرسون اٹکل دوڑاتے، الا نہیں. اب آپ ہاں جی جی صحیح ہے. یخرسون ٹھیک ہے. ان ربا کا بے شک رب ہوا عالم خوب جانتا ہے، میں یدلو جو بھٹکے ہیں، ان سبیلہ ہی اس کی راہ سے، وہوا اور وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمعتدین ہدایت پانے والوں کو. فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے، ذکر کیا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہ جس پر، ان کنتم اگر ہو تم، بے آیات ہی اور اس کی آیات پر، مومنین ایمان رکھتے. وما اور جو، وما لکم تو کیا ہے تمہیں، اللہ کہ تم نہ تاکلو کھاؤ، مما اس کو، ذکر کیا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہ اس پر، وقد اور یقیناً، فصلا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ماں جو حرما حرام کیا گیا، علیکم تم پر، الا مگر، ماں جو تم جو مجبور کیا جائے، علیہ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرم بہت سے، لا یدلون گمراہ کرتے ہیں، بے افواہہم اپنی، بے یہ افواہ نہیں ہے، افواہہم یہ ہاں ہے نا، یہ حلق سے نکالیں گے. ابھی اچھا افواہ. بے افواہہم اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے بغیر، انا بے شک، ربا کا آپ کا رب، ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. وذرو اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہر گناہ، و باطنہ اور پوشیدہ ان کے. ان الذین بے شک جو لوگ، یکسبون کماتے ہیں، یکسبون الاسم کماتے ہیں گناہ، سیجزون بدلہ دیا جائے گا، بما اس کا، کانو تھے، یکتارفون جو وہ کرتے. بلا اور نہیں، تاکلو کھاؤ، مما اس میں سے، لم جو یذکر اسم اللہ نام نہ لیا گیا ہو، اللہ علیہ اس پر، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس پر، انہو اور نہ، وانہو لفسق لفسق کا کیا ہوگا، وہ نافرمان ہے، انہو گناہ، البتہ گناہ گناہ. ہے. گناہ ہوگا، علیہ وانہو البتہ گناہ، ان الشیاطین اور بے شک شیطان، لو یوہون بہکاتے ہیں، الہ اولیاءہم ان اپنے دوستوں کی طرف، یہ لیجادلوہم کم ہے، جی کم ہے، کاف اور میم ہے. اولیاءہم دوست، لیجادلوکم ان کی طرف، ان سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے ٹھیک ہے، جھگڑا کریں، تاکہ وہ تم سے تاکہ جھگڑا وہ کریں. جھگڑا کرے. جب وہ وَإِنْ جدا اور بے شک، اطاعتموہم بے شک تم اطاعتموہم اور اگر تم نے اطاعت کی، انکم ان کی، لا مشرکون تو بے شک تم مشرک ہوگے. چلیں جزاک اللہ. آفامن جی بس کمپلیٹ بس ہو گیا. ٹھیک ہے.
اچھا، اب مجھے یہ آپ لوگ بتائیے گا، ہمارے پاس اب ٹائم بھی شارٹ ہے اور 4 لوگ ہیں ہمارے پاس جن کے ہینڈ ریز ہیں، تو آج ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم شاید اب باقی سیگمنٹس تو وہ نہیں کر پائیں گے، تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ میں میرے خیال میں نیکسٹ ویک پہ شفٹ کر دوں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک میرا ہے. موبائل بھی ذرا صحیح نہیں کام کر رہا. چلیے، تو ابھی آپ پھر سسٹر رخسانہ پلیز پڑھیے گا شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو، اور اگر، اننا، بے شک ہم نے نازل کیا علیہم ان کی طرف، اگر ہم نازل کریں علیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتوں کو، وکلمہم اور وہ کلام کریں ان سے، الموتى مردے، وحشرنا اور ہم جمع کریں علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو، قبل سامنے، ما کانو نہیں ہوں گے، لیؤمنو البتہ وہ ایمان لانے والے، الا سوائے، ان یشاء اللہ اگر اللہ چاہے، ولیکن اور اکثر ان میں سے یجہلون جہالت کرتے ہیں یا جاہل ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لکل ہر نبی کے لیے، لکل ہر ایک نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانس شیاطین انسان، والجن اور جن، یوں ہی وہ ڈالتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، زخرفا لپٹی ہوئی یا ملمہ القولی بات، غروراً دھوکے والی. ولو اور اگر شاء چاہتا ربک تیرا رب، ما نہیں فعلوہ وہ کرتے اسے، فذرہم پس چھوڑ دو انہیں، وما یفترون ان کے افطرا کرنے میں، یا ان کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، یفترون افطرا جھوٹ کرنے گھڑنے میں، سوری سر، جھوٹ گھڑنے میں. جھوٹ گھڑنے میں، اور ان کو چھوڑ دو جھوٹ گھڑنے میں. والی تصغى اور وہ مائل کرتے ہیں، علیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین جو لوگ، لا نہیں، یؤمنون ایمان رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، ولیرضوہ اور وہ راضی ہوتے ہیں اس سے، ولیعترفوا اور وہ برائی کرتے ہیں یا وہ کمائی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ما ہم جو وہ مقترفون جس جو وہ کمائی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو برے کام. برا کام کرتے ہیں اس کی وہی کمائی کرتے ہیں وہ. جی. غیر اللہ ہی کیا پھر اللہ کے سوا، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم، وہو اور وہی ہے، اللہ جو انزلہ جس نے انزلہ نازل کی، علیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب، مفصلہ تفصیل سے، والذین اور جو لوگ، آتینا اور جن لوگوں کو، آتینا ہم نے دی، ہم انہیں، الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، منزل نازل کرتا ہے، من ربک تیری رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا پس نہیں، تکونن نہ ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. وتمت اور پوری ہوئی کلمات باتیں، ربی کا تیرے رب کی، صدقم سچ، وعدلہ اور انصاف کے ساتھ، لا نہیں مبدلہ بدل سکتی، یہ کلمات ہی اس کی باتیں، واہوا اور وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم اور جاننے والا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. آپ وَإِن نے تو آگے سسٹر فریدہ آپ پڑھ لیں پلیز. چلیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن اور اگر تُتی کہا مانو گے تم، اکثرا زیادہ لوگوں کا، من جو فی الارض زمین میں، یضلو کا گمراہی پیدا کرتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ان یتبعون نہیں پیروی کرتے وہ، الا مگر ظنا گمان کی، وَإِنْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر یخرصون اندازے لگانے والے. انا بے شک ربا کا تیرا رب، ہوا عالم خوب جانتا ہے، من جو کہ یضلو بھٹک جاتا ہے، عن سبیلہ اس کی راہ سے، اللہ کی راہ سے جو بھٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. وہوا اور وہی ہے، عالم جاننے والا، بالمقتدین جو ہدایت پر ہیں ان لوگوں کو. فکلو پس تم کھاؤ، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، علیہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو، ان کن تم اگر ہو تم، بیایاتی ہی اس کی آیات پر، مؤمنین ایمان رکھنے والے، اس کی آیات پر اگر ایمان رکھتے ہو تو وہ چیزیں کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو. وما لکم آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نہیں تاکلو کھاتے، مما اس میں سے، ذکرہ جس پر نام لیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ کا، علیہ جس پر، وقت جبکہ، فصلہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما جو حرما حرام کی گئی، علیکم تم پر، الا سوائے، ما اس میں سے، ضرر تم ما اس وقت جب تم تم جب تم مجبور ہو جاؤ، الہی اس کے کھانے پر. وَإِنَّ اور بے شک، کثیرن بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم کہ وہ علم نہیں رکھتے. اِنَّ بے شک ربا کا تیرا رب، ہوا عالم جانتا ہے بہت خوب، بالمعتدین حد سے جو بڑھتے ہیں لوگ ان کو.
وذرو اور چھوڑ دو ظاہر الاسمی ظاہر ہے جو گناہ و باطنہ اور جو چھپا ہوا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون کسب سے نکلا کماتے ہیں، اسما ایسے گناہ سیجزون وہ جلد ہی بدلہ پائیں گے، بما ان کی وجہ سے، یعنی کہ ان گناہوں کی وجہ سے، قانون کماتے ہیں، قانون یکتارفون اور جنہوں نے کمائے برے کام، ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ، مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، علیہ جس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک، لفسق یہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین لیوحون ڈالتے ہیں دلوں میں الی اولیائہم ان کے دوستوں کے، لیجادلوکم تاکہ وہ آپس میں جھگڑا کریں، وَإِن لیکن اطعتموہم اطاعت قبول کر لی تم نے ان کی، ان کی، انکم تو بے شک یقیناً لمشرکون تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جزاک اللہ جی۔ اب ہم یہ لاسٹ ٹائم پڑھیں گے، آپ سسٹر رفعت ممتاز آپ پڑھ لیں پلیز شروع سے۔ اور آپ لوگوں سے میں نے ایک بات اور بھی کہنی تھی کہ میں نے گروپ میں میسج کیا تھا، آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ شعبان میں دورہ قرآن جو ہے وہ میں نے پوری پلے لسٹ بھیج دی ہے، تو کوشش کریں کہ روزانہ 1 یا 2 پارے جو ہیں آدھا گھنٹہ تقریباً ایک آپ کو ویڈیو کو لگے گا، تو اس سے آپ کی جو ہے نا وہ رمضان کی پریکٹس ہو جائے گی، تو اس طرح سے آپ رمضان میں انشاءاللہ 2 دفعہ آپ رمضان میں بھی دورہ قرآن جو ہے وہ کر پائیں گے، تو کافی آپ کے لیے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اس سے آپ جو ہے ایمان بہت آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ تو پلیز اسٹارٹ کیجیے گا دورہ قرآن ضرور جی، پلیز پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو اور اگر، اننا یقیناً ہم نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، وکلمہم اور وہ کلام کرتے، الموتا مردے، وحشرنا اور ہم اکٹھا کر دیتے، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز کو، قبولاً سامنے، ماں نہیں کانو تھے وہ، لیؤمنو کہ ایمان لاتے، الا ان مگر یہ کہ یشاء اللہ اللہ چاہتا، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان کے اکثر، بات کر یجہلون وہ جہالت سے کام لیتے ہیں، اکثرہم ان کے اکثر، یجہلون وہ جہالت سے کام لیتے ہیں، کذالک اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، لکل نبی ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانسی انسانوں کے شیطان کو، والجنی اور جنوں کے، یوحی دل میں ڈالتا ہے، بعضهم ان کے بعد، الی بعض بعض کی طرف، زخرف القولی لپٹی ہوئی بات یا ملمہ کی ہوئی بات، غرورا دھوکہ دینے کے لیے، ولو شاء اگر چاہتا ربو کا آپ کا رب، ما نہ فعلوہ وہ کرتے اسے، فذرہم پس آپ چھوڑ دیں انہیں، وما اور جو یفترون وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، ولیتصغی تاکہ وہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ آخرت پہ، ولیرضوہ تاکہ وہ راضی ہوں اس سے، ولیقترفوا تاکہ وہ سب کرتے رہیں ما لیقترفوا وہ سب کرتے رہیں ما ہم وہ سب، مفترفون سب کرنے والے، اپا غیر اللہ تو کیا اللہ کے علاوہ، ابتغی تلاش کریں، حکمن کوئی منصف، وہوا حالانکہ وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کی، الیکم تمہاری طرف، الکتابہ کتاب، مفصلہ تفصیل سے بیان کی، والذین وہ لوگ جو، آتیناہم ہم نے انہیں دی، الکتابہ کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، منزل نازل کی گئی ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن تو آپ ہرگز نہ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت اور مکمل ہوئی، کلمت بات، رب کا آپ کے رب کی، صدقاً سچائی، و عدلاً اور عدل میں، لا مبدلہ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتی ہی اس کی باتوں کو،
वहुवा और वही, अस्समीउ खूब सुनने वाला, अल अलीमु खूब जानने वाला है। जज़ाकल्लाह व माशाल्लाह। इन सिस्टर नैयर आगे आप प्लीज पढ़ लें, माइक अपना ओपन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन और अगर तो पैरवी करें अक्सर मन जो फिल अर्द ज़मीन में है, युदिल्लू का गुमराह कर देंगे आपको अन से सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से। इन यत्ताबिऊना अगर ढूंढते हैं इल्ला ज़न्ना सिवाय अल्लाह के गुमान, वाइन हम और वो है इल्ला मगर यखरुसून अटकल दौड़ाते। इन्ना बेशक आपने आई यत्तबिऊना का क्या मतलब बताया किधर है पिछली आयत में? इन यत्ताबिऊना ये के पैरवी करें, ठीक है, ठीक है जी। इल्ला ज़न्ना मगर गुमान की, वाइन हम और ये कि वो इल्ला मगर यखरुसून अटकल दौड़ाते हैं। इन्ना रब्बा का बेशक आपका रब हुआ वो आलम जानता है, मैं यदिल्लु जो गुमराह करता है अन सबीली इसके रास्ते से, वह हुआ आलम और वो जानते हैं मिल मुहतदीन हदायत पाने वालों के साथ, और वो जानता है हदायत पाने वालों को। आगे किधर है? जी ऊपर। फकुलू पस खाओ मिम्मा इससे जो ज़ुकी रस्मुल्लाही जिस पे नाम लिया गया है अल्लाह का, अलैहि जिस पर, इन अगर हो तुम याद ही इसकी निशानियों के पे मुमिनीन ईमान लाने वाले। व मालकुम और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह ये के ताकुलू तुम खाओ मिम्मा इससे जो ज़ुकी रस्मुल्लाही जिस पर नाम लिया जाए अल्लाह का, और क्या हुआ कि तुम ना खाओ इसे जिस पर नाम लिया जाए अल्लाह का, अलैहि इस पर, वक़द और तहकीक फसला तफसील से बता दिया, तफसील कर दी लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो हर्रमा हराम है अलैकुम ऊपर तुम्हारे, इल्ला मगर माँ जो मत तुरिर तुम जिसमें इस्तरार है इलही या जिसमें जहां आप मजबूर हो गए हैं जिसकी तरफ, व इन्ना और बेशक कसीरन बहुत से लयुदिल्लूना अलबत्ता गुमराह हो जाते बगैर इल्म के, बगैर जानते हुए। इन्ना रब्बा का बेशक आपका रब हुआ वो है आलम जानता है बिल मोतदीन हद से बड़े हुए उनको। वज़ारू और छोड़ दो जाहिर इसमें गुनाह के जाहिर को, व बातिनहु और इसके बातिन को। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग यक्सिबूनल इस्मा कमाते हैं गुनाह, सयुजज़ौना अन करीब बदला देंगे, बिमा कानू साथ थे जो यक्तरिफून इफ्तरा करते। वला तकुलू और ना खाओ मिम्मा इससे जो लम नहीं यूज कर इस्मुल्लाह है जिस ओहो एक मिनट यूज कर इस्मुल्लाह जिस पर नाम लिया गया हो अल्लाह का, अलैहि जिस पर, वाइन्ना हो और बेशक वो लफिस्क गुनाह है, वाइन्ना शयातीना और बेशक शयातीन लयूहूना वही डालते हैं या अलका करते हैं, इला तरफ औलियाइहिम अपने दोस्तों के, लियुजादिलूकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे, वाइन और अगर अतातुमुहुम तुम अतात करो उनकी, इन्नकुम बेशक तुम या बेशक आप लमुशरिकून अलबत्ता जरूर शिरक करने वालों में से होंगे। जी जज़ाकल्लाह जी। आज थोड़ा सा हमारे बीच में डिस्टर्बेंस हो गई, इसकी वजह से हमारा जी टाइम जो है निकल गया, और थोड़ा सा आयात भी डिटेल थी उसमें, और इसकी वजह से भी सबक भी थोड़ा सा ज़्यादा था। तो चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम फ्राइडे को मुलाकात करते हैं, और आप लोगों का ये जो टेस्ट है ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मैं लूँगा। आप लोगों ठीक को है थोड़ा ये सा टाइम टेस्ट मिल के जाएगा। पेजेस एक दो पेजेस और कर दें। नहीं अभी मेरे ख्याल में इतने ही रहने दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे मेरे पास, तो उनको शायद आगे रमज़ान भी आ रहा है, मैं आपको दौरे कुरान का भी मैंने बोला है, तो आप दौरे कुरान पे टाइम लगाएं थोड़ा सा। ठीक, ठीक है चलें, जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जो लोग बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से जो है वो काफ़ी रहनुमाई मिलती है, और दूसरे लोगों को भी आपके आरा के बारे में जो है वो पता चल सकेगा। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।